الله مباركة طيبة صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے، یعنی اسلام میں کیا چیز بہترین ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، آپ کھانا کھلائیں، وتقرئ السلام، اور سلام پیش کریں، سلام پڑھیں۔ یہ بہترین اسلام ہے کہ آدمی لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کی حاجت پوری ہو، اور اس طریقے سے لوگوں پر سلام پھیلائے، لوگوں میں سلام عام کرے۔ تو مسلمان جب بھی ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے، چاہے کہ کسی اور بات کو پہلے کریں، پہلے سلام سے ابتدا کریں۔ جب بھی کوئی آدمی سلام کسی پر پیش کرتا ہے، السلام علیکم، تو یہ گویا کہ اس نے اس کو دعا دی پہلے نمبر پر کہ تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں، اور آگے والا پھر اس سلام کا جواب دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتوں کو پھیلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں اجر و ثواب بھی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے پڑھا السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ کہا سلام کے ساتھ تو 20 نیکیاں، ورحمت اللہ وبرکاتہ، برکاتہ ساتھ میں کہا تو 30 نیکیاں اس پر ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم کہا اور آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے مزید کلمہ بڑھایا اور کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30، یعنی اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مغفرت ہو آدمی کہتے ہیں تو اس میں 40 نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پورا سلام ہے، اس میں آدمی ادائیگی صحیح کرے۔ بعض اوقات السلام نہیں کہہ سکتا، آدمی غلط جو ہے وہ بولتا ہے، تلفظ غلط کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر گناہگار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم کہا، السلام علیکم مطلب تم پر موت ہو، تم مر جاؤ، بد دعا دے دی، تو یہ بری بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا دے رہا ہو۔ تو مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ ابتدا، اور جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنے اسلام سے، اس کو وہ نام بھی نہیں آتا، اور السلام اللہ کا نام بھی ہے۔ تو آدمی حروف صحیح ادا کرے اور تلفظ صحیح ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا آدمی سلام کرے، اور اس کو سیکھنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو آدمی سیکھ لے۔ تو گویا کہ آدمی 30 نیکیوں کو بھی حاصل کر رہا ہے، مسلمان کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہترین اسلام ہے، یہ بہترین اسلام ہے کہ آدمی کھانا کھلائے اور لوگوں میں سلام کو پھیلائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مسجد نبوی میں آئے صرف پہچاننے کے لیے کہ جاؤں۔ لوگ منع کرتے تھے کہ آپ ان کے پاس نہیں جانا، کہیں آپ پر جادو نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، منع کرتے تھے۔ لیکن آئے، کم از کم میں جا کر دیکھوں تو صحیح، زیارت تو کروں، بات تو سنوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تو آپ یہ ارشادات فرما رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات سنے تو کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اتنی شاندار باتیں ہیں۔ اب فرمایا اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ، خیر پھیلاؤ، نیکی پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ لوگو۔ ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ،
وصلوا الارحام، اور صلہ رحمیاں کرو، آپس میں رشتے ناطے توڑو نہیں، جوڑ کے رکھو، اپنے خاندان کے ساتھ مل کے رہو، الگ نہیں ہو، صلہ رحمی کرو۔ اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ کلمات سنے تو کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، فوری طور پر پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں سلام عام کرنے کا حکم ہے کہ ہم سلام عام کریں، اور فرمایا گیا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، اللہ اس سے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں اس کے اندر سے، کہ وہ جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر رہا ہے، جس کو نہیں جانتا سلام میں ابتدا کر رہا ہے، اسے پتا ہے وہ ساتھی مجھے سلام کرے گا، اس سے پہلے سلام کر لیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ تکبر سے بری ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے قریب وہ آدمی ہے جو سلام میں ابتدا کرے، وہ اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہے، بخشش کا زیادہ مستحق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے اپنا قرب نصیب فرمائیں گے جو سلام میں ابتدا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، اور اس سلام کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو تکبر وغیرہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی ختم فرما دیں گے، اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس سلام کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر آئیں گی، اللہ کی طرف سے بخشش آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چھوٹے سے بیٹے، آپ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر سلام کریں، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کرو، تحیت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گے اور رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، تم سلام کرو۔ تو ہم جب گھر میں داخل ہوں ہماری عادت یہ ہو چاہے کہ بچوں کو پہلے پکڑیں یا کوئی اور کلام کریں، کوئی اور بات کریں، تو پہلے ہمیں سلام سے ابتدا کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کو یہ سلام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، وہ بھی ہمیں جواب دے رہے ہیں، تو اس گھر کے اندر سلامتی اور رحمتیں برکتیں پھیلیں گی۔ اور اگر سلام نہیں کرتے اور چیزوں میں ابتدا کرتے ہیں تو پھر رحمتیں اور برکتیں نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان اس گھر میں رہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سلام سے لوگ داخل نہیں ہوتے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاتے، بسم اللہ سے کھانا نہیں کھاتے، تو ان کے ساتھ کھانے میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ پھر شیطان رہتا ہے، پھر بچے ڈرتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ہم سنت طریقے سے دور ہوتے ہیں، ہم سلام کو عام نہیں کر رہے، تو اس لیے ہمیں سلام جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے، عام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے، بہتر یہ ہے کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے، اور چلنے والا وہ بیٹھنے والے پر سلام کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چل رہا ہے راستے میں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلنے والا سلام کرے، اس کا حق ہے کہ وہ سلام کرے۔ کوئی سواری پر ہے تو سواری والا جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی جو چلنے والا ہے، تیز چلنے والا ہے، جیسے سواری ہے یا پیدل چل رہا ہے، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سلام کرے۔ فرمایا تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر سلام کریں، یا آپ نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی دفتر میں کسی جگہ داخل ہو رہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے ابتدا کر لیتا ہے، نہیں، آنے والے کا حق ہے، اسے چاہیے کہ سلام کرے، اور جب وہ سلام کرے پھر اس کے بعد آپ جواب دیں، پوری برکتیں آپ کو بھی ملیں گی، اس کو بھی ملیں گی، اور ہم حدیث پاک کی ہم تابعداری کریں گے تو اس پر اللہ ہمیں اور اجر عطا فرما دیں گے، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو چھوٹا بڑے پر سلام کرے، اور سواری والا پیدل چلنے والے پر سلام کرے، اور اس طریقے سے جو پیدل چلنے والے ہے وہ بیٹھنے والے پر سلام کرے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ لوگ راستوں میں بیٹھیں، اس سے منع فرمایا کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو فرمایا گیا کہ راستے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو، اور راستے کا حق یہ فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، آپ کی نظریں کسی غیر محرم پر نہ پڑیں۔ راستے کا حق یہ ہے کہ اگر آپ سے راستے میں بیٹھے ہیں تو پھر ایسے نہیں اوپر سے نیچے ہر ایک بندے کو دیکھتے رہو، کیا ہاتھ میں لے جا رہے ہے، کیا کر رہے ہے، کیسا لباس پہنا ہے، نہیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔
غیر محرم پر تمہاری نظر نہ پڑے، لوگوں کے عیبوں پر تمہاری نظر نہ پڑے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. اور فرمایا کف الاذی، اور تکلیف نہ دو کسی کو، تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکلیف دینے سے. آپ راستے میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، راستے میں بیٹھے ہوئے آپ تھوک بھی رہے ہیں اور اس طریقے سے پان جو ہے وہ بھی تھوک رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے انداز ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ پھر لوگوں کو تکلیف نہ دو. اس طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے تو اس کو راستہ بتاؤ، اور کوئی بھٹکا ہوا ہے بھٹکے ہوئے کو اس کی رہنمائی کرو. اور اس طریقے سے فرمایا کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. تمہارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو ختم کرو اور پھر نیکی کو پھیلاؤ. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو. یہ راستے کے حقوق ہیں. جو بھی آدمی راستے میں بیٹھتے ہیں اگر ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو، اور مجبوری ہے بیٹھنا، یہ حقوق کو ادا کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ میں راستے میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. راستے میں بیٹھ کر گویا کہ اپنے آپ کو گناہگار کر رہا ہے، لوگوں کے عیبوں پر جو اس کی نظر جا رہی ہے اور بد نظری ہو رہی ہے اور لوگوں کے حالات لے رہے ہیں. اس طریقے سے نہ ہو، لوگوں کی رہنمائی کی جائے. یہاں فرمایا گیا اگر کسی کو ضرورت ہے، سامان زیادہ ہے اس کے پاس، تو راستے میں تم بیٹھے ہو اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو. تو یہ راستے کے حقوق ہیں. ورنہ اور یہ بھی فرمایا کہ سلام کا جواب دو. راستے میں بیٹھے ہوئے سلام کا پھر جواب دو، یہ بھی راستے کا حق ہے. نظروں کو جھکانا، سلام کا جواب دینا، اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا، ہمارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. اور اس طریقے سے فرمایا امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. اور کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو، لوگوں کی رہنمائی کرو، پھر آپ راستے میں بیٹھ سکتے ہو. تو ہمیں بھائی سلام عام کرنا چاہیے، لوگوں میں پھیلانا چاہیے. اور فرمایا گیا کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب مسلمان سلام کرے دوسرا مسلمان اس کا جواب دے. یہ مسلمان پر واجب ہے. اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا. اور پھر سلام کا جواب پورا دینا چاہیے. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو ہم بھی یہ حروف سیکھیں اور پورا جواب دیں، پورا جواب دیں. اور ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل آہستہ بولے اس کو جواب ملے نہیں. اس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ اس کے کانوں تک یہ جواب پہنچ جائے اور پورے طریقے سے جواب دیں. اور اگر آدمی جواب نہیں دیتا تو گویا گناہگار ہو رہا ہے. بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں تو کم از کم جو ہے ہماری یہ بات ٹوٹے نہیں بالکل، تو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا چاہیے. اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے جو بھی بات ہے، سلام کے جواب میں تو آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو سلام کا جواب دینا چاہیے. اگر آپ کا سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں. تو مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے سلام کا جواب دے. دوسرے نمبر پر اگر وہ مریض ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرے. اور اگر وہ بلاتا ہے مسلمان دعوت میں، کسی کام میں دعوت میں بلاتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے اور سلام کا جواب دیا جائے، مریض کی عیادت کی جائے. اگر مسلمان فوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نماز جنازے میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ چلا جائے. تو مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق ہیں. اگر ہم ان کی ادائیگی کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم قریب ہوں گے اور ہمارا اسلام اچھا ہوگا، ہم اچھے مسلمان کہلائیں گے. اور اگر ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، سلام نہیں پھیلاتے، اور اس طریقے سے گویا کہ ہم اسلام کے اندر کمزور ہیں. تو سلام اپنے گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے وہ جتنے بھی مسلمان ہوں، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی پکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، پھر اس کو سلام کا جواب نہیں دینا یا اس پر سلام بھی نہیں کرنا. ہمیں معانیت ہے کہ ہم کسی کافر کو سلام کریں، ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، ہمیں اس سے منع کیا گیا. اگر ہم سلام کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. سلامتی کا اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں ہوں، یہ صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے. تو کافر سے منع کیا گیا ہم سلام کرنے سے. ہاں اگر وہ سلام کرتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلام کر لیتے ہیں، محلے میں رہتے ہوئے جانتے ہوئے سلام کرتے ہیں، تو ہم سلام کا جواب پورا نہ دیں، کیونکہ پورا جواب دیں گے تو تب بھی ان کے لیے دعا ہوگی سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی، اور وہ اس کے مستحق نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان نہیں لائے، وہ اس کے مستحق نہیں ہے. تو لہذا ہم پورا جواب نہ دیں، ہم صرف یہ کہہ دیں وعلیکم. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم تو مستحق ہیں، اس کی یہ کہنا ہمارے حق میں قبول ہوگا، لیکن ہماری طرف سے ان کو کہنا اس کی اجازت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ دیں وعلیکم.
یا کہہ سکتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کو قبول کرے اس کے لیے سلامتی ہے. تم ہدایت کو قبول کرو گے تمہارے لیے ہوگی، ورنہ نہیں ہے. تو سلام کا جواب نہیں دینا. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک کافر آیا، کافر آ کر نعوذ باللہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو ہمیشہ ان کی دشمنی ہوتی ہے ہر بات میں، ہر عمل میں. ایک موقع پر اس طریقے سے وہ یہود آئے، السلام علیکم، نعوذ باللہ، کہ اے نبی جی آپ پر جو ہے موت آئے. اس کا معنی یہ بنتا ہے بد دعا دی. آپ نے فرمایا وعلیکم. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، نرمی اختیار کرو، ہر چیز کے اندر نرمی یہ بہترین ہے. آپ ایسا نہ کہو، ان کے اوپر اضافہ نہ کرو بد دعا کا کہ تم پر موت بھی ہو اور تم پر لعنت بھی ہو. اتنا کہہ دو وعلیکم، ٹھیک ہے، تو تم جس کے مستحق ہو تم پر وہ آئے، بس اتنا کہہ دو وعلیکم. اس کا معنی یہ ہو جائے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے آپ نہ کریں، اور فرمایا اگر میں ان کے لیے اگر یہ کہہ دیتا، وہ کلمات جو بد دعا کے میرے لیے کہہ رہے ہیں، میں کہہ دیتا، وہ ان کے حق میں قبول ہو جاتے اور اس طریقے سے ان پر موت آ جاتی اور ان پر اللہ کی لعنت ہوتی اور اللہ کا غضب ہوتا. تو اس لیے میں نبی ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ دیا وعلیکم. تو ہم بھی اس طریقے سے ہمیں کوئی بد دعا کرتا ہے، اس طریقے سے سام کہتے ہیں. یہود و نصارہ کی یہ چالیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو کبھی بھی اچھی حالت میں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، بد دعائیں کرتے ہیں، سلام میں بھی بد دعا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم صرف وعلیکم کہہ دیں، بس یہ ان کے لیے بد دعا کے لیے کافی ہے. تو کسی مسلمان کو جو ہے ہم بھرپور مسلمانوں میں سلام کو پھیلائیں. کافروں کو سلام کرنا بھی ٹھیک نہیں اور سلام کا جواب دینا بھی ٹھیک نہیں. اور اس طریقے سے ہم گھر میں داخل ہوں تو بھرپور طریقے سے ہماری گھر کی خواتین، ہمارا بچہ سلامتی کو پھیلا رہا ہو. انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں آئیں گی. اور اس طریقے سے آپ نے جو فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلائے آدمی اور سلام کو پھیلائے، یہ بہترین اسلام ہے. تو ہم اسلام کے اندر بہت آگے بڑھنے والے ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.